میں اور صفدر قریباً 2 گھنٹے غزالہ کے پاس بیٹھے۔ اس دوران ہم نے چائے بھی پی۔ غزالہ اپنی پرانی ٹیچر کے ہاں قیام پذیر تھی۔ ان کا نام سیدہ مہرالنساء تھا۔ وہ غزالہ کو بیٹیوں کی طرح چاہتی تھیں۔ غزالہ کی اس طرح کی ایک اور استاد مسز رقیہ بھی تھیں جن کے کلینک میں زیر علاج رہا تھا۔ ہم نے معصوم صورت تابی کو بھی دیکھا۔ وہ پہلے سے کافی کمزور نظر آ رہا تھا، لیکن غزالہ نے بتایا کہ وہ اب بہت بہتر ہے۔ غزالہ کے ساتھ بچے کی ایسوسی ایشن بالکل ماں اور بچے جیسی تھی۔ وہ جتنی دیر ہمارے سامنے رہا، غزالہ سے چمٹ کر بیٹھا رہا اور گاہے گاہے بڑے پیارے انداز میں اس کے رخسار پہ بوسہ دیتا رہا۔ میں نے بھی اسے گود میں اٹھا کر پیار کیا۔ وہ بڑے غور سے مجھے دیکھتا رہا، جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر اس کی نگاہ انتخاب میری سیاہ اینک پر چلی گئی۔ وہ اینک اتارنے کی کوشش کرنے لگا اور آخر کامیاب رہا۔ میری آنکھ کی چوٹ نے غزالہ کو چونکا دیا۔ بے اختیار اس کے ہونٹ تھر آئے۔ وہ آنکھ کے حوالے سے کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی، لیکن پھر ارادہ ملتوی کر دیا۔ شاید ہمت ہی نہیں ہو سکی۔ غزالہ سے کئی موضوعات پر باتیں ہوئیں۔ صفدر نے ہمت کر کے شیخ عاصم کا بھی ذکر چھیڑا، لیکن غزالہ اس بارے میں کچھ بھی سننا نہیں چاہتی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ وہ اپنی زندگی کی کتاب میں سے شیخ عاصم کا ورق پھاڑ چکی ہے، مگر اس ورق کے پھٹنے سے شاید ایک اور ورق بھی زندگی کی کتاب سے الگ ہو گیا تھا۔ اس دوسرے ورق پر کیا کچھ لکھا تھا، یہ صرف غزالہ ہی کو معلوم تھا۔ شام سے کچھ پہلے جب ہم غزالہ سے رخصت ہوئے تو ہم تینوں میں کافی ہم آہنگی پائی جاتی تھی۔ غزالہ ارشاد احمد تک پہنچنے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کرنے پر تیار تھی۔ اگلے 3 روز بڑی بے چینی کی کیفیت میں گزرے۔ غزالہ کی قیامگاہ کے ارد گرد سفید پوش پولیس اہلکار متعین کر دیے گئے تھے۔ یہ ASI اور سب انسپکٹر رینک کے اہلکار تھے۔ ایک انسپکٹر بھی تھا۔ ایک سب انسپکٹر اور ASI گھر کے سامنے متعین تھے، جبکہ سب انسپکٹر نے فروٹ کی ریڑھی لگا رکھی تھی، جبکہ ASI بھیک منگے کے حلیے میں تھا اور گھر کے عین سامنے فٹ پاتھ پر فالج زدہ شخص کے روپ میں بیٹھا تھا۔ ایک اہلکار بازار میں تعینات تھا، جبکہ 2 ASI مکان کی عقبی گلیوں میں خانچہ فروشوں کی حیثیت سے چکراتے رہتے تھے۔ یہ بڑے گھاگ قسم کے اہلکار ریکی کے ماہر تھے۔ دوسری طرف میں اور صفدر اپنے طور پر بھی کاربین اور ارشاد احمد کا کھوج لگانے کی صحیح کر رہے تھے۔ ساہی صاحب کا ایک تجربہ کار انسپکٹر خورشید شاہ ہمارا ساتھ دے رہا تھا۔ ساہی صاحب خود بھی اس معاملے میں بہت پرجوش تھے۔ انہوں نے مجھے غیر ملکی میگزین میں چھپنے والا آرٹیکل دکھایا۔ اس آرٹیکل کا عنوان تھا غلامی آج بھی موجود ہے۔ اس مضمون میں واضح ثبوتوں کے ساتھ یہ بتایا گیا تھا کہ دنیا کے مختلف ممالک میں آج بھی انسانوں کی خرید و فروخت جاری ہے۔ آج بھی غلاموں اور کنیزوں کے لیے سر عام نیلامی ہوتی ہے اور بولیاں دی جاتی ہیں۔ اس مضمون میں سلیوری کی وہ مختلف اقسام بتائی گئیں جو موجودہ دور میں رائج ہیں اور ان پر تفصیلی بحث کی گئی تھی۔ مضمون میں بتایا گیا کہ افریقہ، مڈل ایسٹ اور یورپ میں کون کون سے ممالک ہیں جہاں بردہ فروشی اور غلامی مختلف صورتوں میں موجود ہے۔ ایک جگہ مضمون نگار نے لکھا تھا، اور تو اور انسانی حقوق کے ایک بہت بڑے علمبردار ملک برطانیہ میں بھی سلیوری موجود ہے، اور اقوام متحدہ کی ناک کے عین نیچے اس کی قراردادوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ مضمون نگار نے ثبوتوں کے ساتھ بتایا تھا کہ آج بھی بہت سے انگریز لارڈز کے محلات میں ایشین اور افریقی مرد و زن غلاموں کی صورت میں موجود ہیں۔ بعض عمرہ اچھی نسل کے گھوڑوں کی طرح اچھی نسل کے غلاموں کے حصول کے لیے بھی سخت کوشش کرتے ہیں۔ مضمون میں جنوبی ایشیا کے کئی ایسے پسماندہ ممالک کا ذکر کیا گیا تھا جہاں سے غلاموں کی کھیپیں ترقی یافتہ اور دولت مند ملکوں میں پہنچائی جاتی ہیں۔ اب اس گھناؤنے دھندے کے آثار ہمیں اپنے ارد گرد بھی نظر آئے تھے۔ اس معاملے کی طرف سے آنکھیں بند کر لینا ہرگز مناسب نہیں تھا۔ ساہی صاحب بھی اس بات کو پوری اہمیت دے رہے تھے۔ ہم نے ارشاد احمد کے ملنے جلنے والوں سے پوچھ گچھ کی، پھر بھکر میں جھوک زامن کا دورہ کیا اور کاربین کے اہل خانہ سے تفتیش کی۔ بعد ازاں لاہور اور بھکر میں 4-5 جگہوں پر چھاپے بھی مارے گئے، لیکن کچھ حاصل نہیں ہوا۔ یوں لگتا تھا کہ ارشاد اور افریقی مائیکل سے وابستہ تمام افراد زیر زمین چلے گئے ہیں۔ میرا لاہوریہ دوست عالم قریشی بھی اس سلسلے میں سرگرم تھا۔ اس نے لاہور کے تمام بہترین ہوٹلوں میں کھانے کھائے اور مائیکل کا سراغ لگانے کی کوشش کی۔ ایک 5 اسٹار ہوٹل سے صرف اتنا سراغ ملا کہ چند روز پہلے ایک دراز قد جسیم حبشی نے ہوٹل میں لنچ کیا اور ڈنر بھی کیا۔ اس کے ساتھ ایک مقامی شخص تھا اور وہ لوگ کئی گھنٹے مسلسل گفتگو میں مصروف رہے تھے۔ مقامی شخص کا جو حلیہ معلوم ہوا، اس سے قیاس کیا جا سکتا تھا کہ وہ ارشاد احمد ہی ہوگا۔ بردہ فروش رجب کی کوٹھی سے برآمد ہونے والی دونوں خوبرو لڑکیوں کی بھنک اخبار نویسوں کو بھی پڑ گئی تھی۔ ہر روز لڑکیوں کے بارے میں کوئی چھوٹی بڑی خبر شائع ہو جاتی تھی۔
بہت سے لوگوں کے لیے یہ بات انکشاف کی حیثیت رکھتی تھی کہ گہری براؤن آنکھوں اور گہرے سیاہ بالوں والے افراد شاذ و نادر ہی پائے جاتے ہیں، اور ان دونوں خصوصیات کی حامل یہ لڑکیاں بردہ فروش آرڈر کے مال کی حیثیت سے اسمگل کر رہے تھے۔ بردہ فروشوں کے نزدیک یہ دونوں لڑکیاں نایاب جانوروں کی جوڑی کی سی حیثیت رکھتی تھیں۔ تیسرے روز کی بات ہے، میں پروفیسر اللہ دتہ کی کوٹھی میں اس کے ساتھ موجود تھا۔ پروفیسر بے حد پریشان تھا۔ اس کی پریشانی سمجھ میں آنے والی بات تھی۔ اس کی لاڈلی بیٹی درندہ صفت لوگوں کے قبضے میں تھی، اور ان لوگوں کا اب بھی کچھ پتہ نہیں تھا۔ عین ممکن تھا کہ قانون کے خوف سے وہ لوگ بیرون ملک فرار ہو چکے ہوں۔ ایسے میں وہ شیلٹر کے طور پر اس کی بیٹی کو بھی اپنے ساتھ لے جا سکتے تھے۔ ایک اندیشہ یہ بھی تھا کہ پولیس کارروائیوں کے جواب میں وہ لوگ لڑکی کو جان سے ہی مار ڈالیں۔ ان کے ذہنوں میں بجائے طور پر یہ شبہ بیٹھ سکتا تھا کہ ان کے خلاف قانون کے حرکت میں آنے کی وجہ پروفیسر اللہ دتہ ہے۔ میں پروفیسر کو مسلسل تسلی دے رہا تھا۔ پروفیسر، آپ مذہبی آدمی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے موت کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ موت ہر پل زندگی کی حفاظت کرتی ہے۔ آپ اللہ سے دعا کریں اور اس امر پر یقین رکھیں کہ مارنے والے کے مقابلے میں بچانے والا بہت طاقتور ہے۔ آپ نے قانون کا ساتھ دے کر ایک بہت بڑا کام کیا ہے۔ میرا دل گواہی دیتا ہے۔ قدرت آپ کو اس اچھے کام کا صلہ ضرور دے گی۔ میری گفتگو کے دوران مسیحا صفت پروفیسر کی انگلیاں مسلسل تسبیح پر گردش کرتی رہی تھیں۔ پروفیسر میرے اس تصور سے بالکل مختلف نکلا جو میں نے شروع میں اس کے متعلق قائم کیا تھا۔ شروع میں نے اسے کوئی میٹرک پاس عطائی قسم کا ڈاکٹر سمجھا تھا جو اپنی چرب زبانی اور عیاری سے لوگوں کو بے وقوف بنا رہا تھا۔ پروفیسر سے ایک بار ملنے کے بعد میری رائے میں کچھ خاص تبدیلی نہیں آئی تھی، لیکن جب ملاقاتیں شروع ہوئیں تو آہستہ آہستہ پروفیسر کی نہایت سنجیدہ، متین اور گہری شخصیت سامنے آنے لگی تھی۔ نہ صرف یہ کہ وہ تعلیم یافتہ تھا، بلکہ اس کے پاس اپنے پیشے کے لیے خداداد صلاحیتوں کی بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ کیمسٹری سے اسے جنون کی حد تک لگاؤ تھا، اور اپنی اس کوالیفیکیشن کو ادویہ سازی کے کام میں وہ بڑے اچھے طریقے سے استعمال کرتا تھا۔ تاہم علاج معالجہ اور ادویہ سازی کے حوالے سے وہ صرف اپنی سائنٹیفک اپروچ پر ہی انحصار نہیں کرتا تھا۔ اس کے ہنر میں خاص قسم کی روحانیت بھی موجود تھی۔ میں نے اس کی فارمیسی میں مٹی جیسے ایک باریک صفوف کے کئی تھیلے دیکھے تھے۔ اس صفوف کے کئی رنگ تھے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ پروفیسر اللہ دتہ اپنی تیار کردہ بیشتر ادویات میں صفوف استعمال کرتا ہے۔ میں اور پروفیسر بیٹھے باتیں کر رہے تھے جب اچانک صفدر تیزی سے اندر داخل ہوا اور ہانپے ہوئے لہجے میں بولا، شاہجہاں صاحب باہر چلیں، ایک بڑی مصیبت کھڑی ہو گئی ہے۔ کیا ہوا؟ یہ تو باہر جا کے آپ کو خود دیکھنا پڑے گا۔ اس کا لہجہ پریشان تو تھا، مگر پریشانی میں دبی دبی مسکراہٹ بھی تھی۔ میں اٹھ کر باہر پورچ میں آ گیا۔ یہاں وہی سزوکی کار کھڑی تھی جس پر 3 روز پہلے میں اور صفدر غزالہ کی رہائش گاہ پر پہنچے تھے۔ میں نے غور سے دیکھا، گاڑی کی پچھلی نشست پر زری گل نظر آ رہا تھا، لیکن ایسی حالت میں کہ اسے دیکھ کر ہنسی روکنا مشکل تھا۔ کوئی شخص اس کی کمر پر سوار تھا اور بازو اس کی گردن میں حمائل کر رکھے تھے۔ قریب جا کر دیکھا تو یہ پیر فرتود شاہ جنات کا مشیر خاص سائیں علی تھا۔ میں بری طرح چونک گیا۔ حالانکہ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ آفت کا پرکالا جب بھی ٹپکے گا بالکل اچانک ہی ٹپکے گا، لیکن پھر بھی اسے اچانک زری کے سر پر سوار دیکھ کر سخت حیرت ہوئی۔ یہ کیا تماشا ہے؟ میں نے صفدر سے پوچھا۔ وہ بولا، ہم ہوٹل سے نکل کر گاڑی کی طرف جا رہے تھے، اچانک بھیڑ میں سے بندر کی طرح ہی اچھلا اور زری سے چمٹ گیا۔ زری ایک دم گھبرا گیا۔ شاید اگر میں نہ ہوتا تو وہ سائیں علی سمیت کسی تیز رفتار گاڑی کے نیچے آ جاتا۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے سنبھالا اور سائیں کو نیچے اتارنے کی کوشش کی، مگر وہ ایک ہی تکرار کیے جا رہا تھا، چل چل گھوڑے، شفیع محمد کے پاس چل، چل چل گھوڑے۔ وہاں ہجوم اکٹھا ہونے لگا۔ میں نے تماشا بننے سے بہتر سمجھا کہ زری اور سائیں علی سمیت گاڑی میں گھس جاؤں۔ کچھ آگے جا کر میں نے گاڑی روکی اور دوبارہ کوشش کی کہ سائیں صاحب کو زری کی گردن سے اتار سکوں، لیکن ناکامی ہوئی۔ مجبوراً ہم یہاں آ گئے۔ میں نے آگے بڑھ کر گاڑی کا دروازہ کھولا۔ زری کا چہرہ لال بھبوکا ہو رہا تھا اور وہ روحان سے انداز میں میری طرف دیکھ رہا تھا۔ سائیں نے اپنے مخصوص انداز میں اپنی دونوں ننگی ٹانگیں زری کی کمر کے گرد لپیٹ رکھی تھی اور اس کی گردن اپنے بازوؤں میں جکڑی ہوئی تھی۔ اس کی بے شمار مالائیں اور گھنٹیاں وغیرہ زری کے چہرے پر جھول رہی تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی سائیں علی نے کسی کیکڑے کی طرح چھلانگ لگائی اور زری کی گردن پر سے اتر کر فرش پر آ گیا۔ لاٹھی ہمیشہ کی طرح اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس کا انداز دیکھ کر پروفیسر کا رائفل بردار گارڈ ایک دم چوکس ہو گیا۔ اس نے رائفل سیدھی کر لی۔ میں نے گارڈ کا کندھا تھپک کر اسے تسلی دی۔ سائیں نے کہا، شفیع محمد،
میں تجھے ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاگل ہو رہا تھا. پورے 100 جنوں کا گینگ میں نے تیری تلاش میں لگایا ہوا تھا. کیوں؟ میری کیا ضرورت آن پڑی؟ بڑی سخت ضرورت، بہت ہی سخت ضرورت. یوں ہی تو بمبئی سے سر پر بھا کر نہیں آیا نا میں. چل کہیں اکیلے میں تجھے سب کچھ بتاتا ہوں. چل. وہ بےتابی سے مجھے مین گیٹ کی طرف گھسیٹنے لگا. ادھر کدھر جاتے ہو؟ اندر آ جا، کمرے میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں. میں اسے لے کر ایک اندرونی کمرے میں پہنچ گیا. سائیں علی نے ڈراؤنی شکل بنائی اور اپنی آنکھیں گول گول گھماتے ہوئے کہا، بہت خطرہ ہے، بہت زیادہ خطرہ ہے. کس کے لیے؟ غزالہ کے لیے. کیا مطلب؟ کل بہت شدید زلزلہ آنے والا ہے، رات 11:40 پر. اندرون شہر کئی خستہ حال مکان گر جائیں گے. صدر کے جس 3 منزلہ مکان میں غزالہ اپنی ٹیچر مہر النساء کے ساتھ رہ رہی ہے وہ بھی بہت بوسیدہ ہے، وہ بھی گر جائے گا. غزالہ کو وہاں سے نکالو، فوراً نکالو. میں اس کا ستارہ دیکھ رہا ہوں، وہ سخت گردش میں ہے. میرے منہ میں خاک. اگر غزالہ وہاں رہی تو یہ نہ ہو کہ تم دونوں ہمیشہ کے لیے جدا ہو جاؤ. اگر ایسا ہوا تو یہ بہت دکھ کی بات ہوگی، میرے لیے تو بہت ہی دکھ کی بات ہوگی. تم دونوں کی جدائی کا سبب میں بنا تھا. میں تمہاری جدائی کو ہمیشہ کی جدائی میں نہیں بدلنے دوں گا. تم دونوں ملو گے اور ضرور ملو گے، لیکن یہ صرف میرے کرنے سے نہیں ہوگا. تم دونوں کو بھی بہت ہمت کی ضرورت ہوگی. بولو، کرو گے نا ہمت؟ کیا تم غزالہ سے مل چکے ہو؟ نہیں، میں تو سیدھا بمبئی سے آ رہا ہوں بذریعہ پرستان ایئر لائنز. اگر تم غزالہ سے نہیں ملے تو تمہیں کیسے معلوم کہ وہ صدر کے علاقے میں اپنی ٹیچر مہر النساء صاحبہ کے پاس ہے؟ میرے جنات واکی ٹاکی کے ذریعے مجھے پل پل کی خبریں دیتے رہتے ہیں. مجھے سب کچھ معلوم ہے، اور وہ بھی معلوم ہے جو ہونے والا ہے. تم نے غزالہ کو مجرم پکڑنے کے لیے چارہ بنا رکھا ہے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. پولیس والے 1 سال بھی مونگ پھلی، فروٹ اور دہی بھلے بیچتے رہیں تو کچھ حاصل نہیں ہوگا. ہاں، کچھ حاصل نہیں ہوگا. سائیں علی کی معلومات مروب کن تھی. سائیں، تم بات گھما پھرا کر کیوں کرتے ہو؟ صاف کیوں نہیں بتاتے کہ غزالہ کو کیا خطرہ ہے؟ اوئے چغت، بتایا تو ہے کہ زلزلے کا خطرہ ہے. ٹھیک 11:40 پر میں زمین پر ناک رکھ کر زلزلے کی لہریں محسوس کر سکتا ہوں. مجھے یہ ہنر سیکھنے کے لیے شاہ جنات نے پرستان کے سب سے بڑے صوبے کی گورنری پیش کی تھی، پر میں نے انکار کر دیا. میں نے تجھے یہ ہنر سکھا دوں گا. شرط یہ ہے کہ تو ہر بات یقین کے ساتھ مان لیا کر اور بیتوں کے سوالات مت پوچھا کر. مگر سائیں؟ پھر وہی مگر. مجھے یہ مگر مجھ سے بھی برا لگتا ہے. تجھے کہا ہے نا، جس طرح بھی ہو غزالہ کو وہاں سے نکال لے، ورنہ 11:40 پر تم دونوں کی جدائی کا گھڑیال بج جائے گا. ٹن ٹن اٹن، ٹن ٹن اٹن. اسی دوران میں صفدر بھی وہاں آ گیا. سائیں نے اس کے سامنے بھی وہی باتیں دہرائیں جو میرے سامنے کی تھیں. وہ 11:40 کا ذکر ایسے کر رہا تھا جیسے زلزلے کے بجائے غروب آفتاب کی بات کر رہا ہوں. صفدر نے گہری سانس بھرتے ہوئے کہا، محترم سائیں صاحب، ہم تو غزالہ کو یہاں لانے سے رہے، وہ ہمارے کہنے پر نہیں آئے گی. اگر زلزلے کی آمد کا ٹائم آپ نے کنفرم کر لیا ہے تو پھر آپ خود ہی کوشش کر کے دیکھ لیجئے نا. کیا کوشش کر کے دیکھ لوں؟ غزالہ کو یہاں لانے کی کوشش. سائیں نے صفدر کو گھورا. میں نہیں لا سکتا. آپ کے پاس سینکڑوں جری قسم کے جنات ہیں اور آپ ہماری درخواست پر ایک لڑکی کو یہاں نہیں لا سکتے. میں کیا کر سکتا ہوں اور کیا نہیں کر سکتا اس بات کو چھوڑو. میں تو ٹھیک ہے، اس قسم کا نازک کام تم جیسے چھچوروں پر چھوڑنا بھی نہیں چاہیے. میں خود ہی جاتا ہوں. وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا یوں باہر نکلا جیسے غزالہ سامنے صحن میں موجود ہو اور وہ اسے بازو سے پکڑ کر یہاں لانا چاہتا ہو. لیکن جلدی میں اس نے باہر نکلنے کی بجائے بغلی کمرے کا دروازہ کھول لیا. صفدر نے بازو پکڑ کر اسے باہر کا راستہ دکھایا. برآمدے میں زری گل موجود تھا. وہ سائیں علی کو دیکھ کر بدک گیا. شاید اسے اندیشہ تھا کہ سائیں علی پھر پدک کر اس کی گردن پر سوار ہو جائے گا، لیکن اس بار سائیں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا تیر کی طرح نکل گیا. یہ انسان ہے یا چلا ہوا؟ کبھی کبھی تو ہم کو لگتا ہے کہ اس نے واقعی جن پال رکھے ہیں. بے وقوف، جن پالے نہیں جاتے، پلے پلائے ہوتے ہیں. میں نے کہا، تمہاری طرح.
صفدر نے زیر لب کہا، آپ کیا بول رہا ہے صفدر صاحب؟ میں کہہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی تو مجھے بھی شک ہوتا ہے کہ شاید اس کے پاس واقعی جن موجود ہیں۔ اب ذرا سوچو، بغیر ویزا پاسپورٹ کے وہ کیسے خرامہ انڈیا سے پاکستان چلا آیا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ آج ہم اگر آسٹریلیا چلے جائیں نا تو پرسوں وہ بھی سڈنی کی گلیوں میں گھومتا پھرتا نظر آئے گا۔ میں نے کہا، میرا خیال ہے سائیں علی کی شخصیت میں ایک خاص قسم کی روحانیت موجود ہے۔ وہ اپنے لب و لہجے سے مخاطب کو متاثر کرتا ہے اور اپنی بات منوا لیتا ہے۔ اوپر سے اس کا حلیہ بھی ایسا ہے کہ ہر کوئی اسے پہنچا ہوا بزرگ سمجھنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اچھے بھلے تعلیم یافتہ لوگ بھی 2-4 منٹ کی گفتگو کے بعد سائیں کے پاؤں چھونے پر آمادہ نظر آتے ہیں۔ صفدر بولا، حیرانی کی بات ہے کہ وہ نہ صرف انڈیا سے پاکستان پہنچا ہے بلکہ غزالہ کا پتہ ٹھکانہ بھی اسے معلوم ہو چکا ہے۔ بھائی وہ تو آئندہ کی خبر بھی دے رہا ہے، یعنی کل 11:40 پر زلزلہ آنے والا ہے۔ صفدر بولا، اگر وہ اتنے یقین سے کہہ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ زلزلہ اس نے خود ہی لانا ہو۔ اس کے پاس 112 جنات ہیں، اتنے جنات بآسانی زلزلہ لا سکتے ہیں۔ آپ لوگ تو مذاق فرما رہا ہے۔ سنجیدگی سے سوچنے کا بات ہے کہ سائیں علی غزالہ صاحبہ کی طرف گیا ہے، کہیں انہیں زبردستی ادھر آنے پر مجبور نہ کر دے۔ اگر وہ آ بھی گئی تو کیا مذائقہ ہے؟ صفدر نے کہا، مجھے امید نہیں کہ ارشاد احمد یا اس کا کوئی ساتھی غزالہ کے پیچھے وہاں پہنچے گا۔ آپ کو کیا خیال ہے شاہ جہاں صاحب؟ ہاں، لگ تو مجھے بھی ایسے ہی رہا ہے۔ وہ لوگ زیر زمین چلے گئے ہیں، یا پھر ہو سکتا ہے کہ لاہور میں ہی نہ ہوں۔ مجھے شیخ قاسم کی طرف سے بھی بہت خطرہ ہے۔ شیخ کے اہلکارے ہر جگہ غزالہ کو تلاش کرتے پھر رہے ہوں گے۔ زری گل مسلسل اپنی گردن مسل رہا تھا اور کرہا رہا تھا۔ صفدر نے اسے اوندھا لٹا کر اس کی گردن کا مساج کرنا شروع کر دیا۔ ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی جب قریباً 1 گھنٹے بعد سائیں علی واقعی غزالہ کو لے کر پروفیسر اللہ دتہ کی رہائش گاہ پر چلا آیا۔ وہ دونوں ٹیکسی سے اترے۔ بچہ غزالہ کی گود میں تھا، ایک بیگ اس کے کندھے سے جھول رہا تھا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے اتر کر سائیں علی کے غلیظ ہاتھوں کو بوسہ دیا اور کرایہ لیے بغیر واپس چلا گیا۔ غزالہ ہکا بکا سے نظر آ رہی تھی۔ اس کے جسم پر شکن شکن قمیض تھی۔ لگتا تھا کہ سائیں نے اسے لباس بدلنے کی مہلت بھی نہیں دی۔ یہ سائیں علی کو کیا ہو گیا ہے؟ 1 منٹ بھی مجھے وہاں رکنے نہیں دے رہے تھے۔ کہہ رہے تھے کہ وہ بہت خطرہ ہے، سارا سامان بھی سمیٹنے کو کہہ رہے تھے۔ میں نے بڑی مشکل سے راضی کیا کہ سامان پھر منگوا لوں گی۔ صفدر نے کہا، ہمیں بھی کچھ نہیں معلوم، بس یہی کہہ کر گئے تھے کہ وہاں بہت خطرہ ہے، میں غزالہ کو لینے جا رہا ہوں۔ وہاں وہ اتنی زور زور سے نعرے لگا رہے تھے کہ گلی محلے والے اکٹھے ہونے لگے تھے، بالکل مست حال ہو رہے تھے۔ اگر میں کچھ دیر اور وہاں رکتی تو سارا بازار اکٹھا ہو جاتا۔ میں نے آنے میں پسو پیش کیا تو انہوں نے اپنی گدڑی میں سے واکی ٹاکی نکال کر میرے کان سے لگا دیا۔ دوسری طرف سے ابو بول رہے تھے۔ انہوں نے کہا، سائیں صاحب جو کہہ رہے ہیں درست کہہ رہے ہیں، تم جہاں بھی ہو فوراً ان کے ساتھ چلی جاؤ۔ میں مزید بات کرنا چاہتی تھی مگر سائیں علی نے واکی ٹاکی میرے ہاتھ سے لے لیا۔ میں راستے میں بہت کہتی رہی ہوں کہ وہ ابو سے میری دوبارہ بات کرا دیں، لیکن وہ کہتے کہ میرے پاس کوئی واکی ٹاکی نہیں، وہ تو غائب کی آواز تھی جو جناتی طریقے سے مجھ تک پہنچی تھی۔ پتہ نہیں کیا باتیں کرتے رہے ہیں، مجھے تو اب ڈر لگنے لگا ان سے۔ غزالہ بچے کو باہوں میں سمیٹتے ہوئے بولی، خیر ڈرنے کی کوئی بات نہیں، ہاں پریشان ضرور ہوا جا سکتا ہے۔ میں نے کہا۔ سائیں ٹیکسی سے اترنے کے بعد وہیں لان کی گھاس پر اکڑو بیٹھ گیا اور مراقبے میں چلا گیا۔ وہ بڑی تیزی سے کچھ پڑھ رہا تھا اور ہوا میں پھونکے مار رہا تھا۔ غزالہ ہمارے ساتھ اندر آ گئی۔ پروفیسر اللہ دتہ اسے دیکھ کر حیران ہوا۔ اس نے غزالہ کی گود میں سے بچہ لے لیا، اسے پیار کیا، پھر غزالہ سے بچے کا حال احوال دریافت کیا۔ غزالہ نے بتایا کہ کئی دن کے افاقے کے بعد بچے کو آج پھر بخار ہوا ہے۔ پروفیسر بڑے یقین سے بولا، انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، فوری طور پر بخار اتار دینا کوئی مسئلہ نہیں، میں اس کا مستقل علاج چاہتا ہوں۔ آج مہینے کا آخری ہفتہ ہے، مہینے کے آخری ہفتے بڑے میاں صاحب بھی یہاں آتے ہیں، اگر وہ تشریف لائے تو میں ان سے بھی بچے کا معائنہ کرواؤں گا۔ اتنے میں فون کی گھنٹی بجی۔ پروفیسر فون سننے کے لیے دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے غزالہ سے پوچھا، یہ بڑے میاں صاحب کون ہیں؟ پروفیسر صاحب کی مرشد ہیں، کہا جاتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں بھی بہت شفا ہے، نیم مردہ لوگوں میں زندگی دوڑا دیتے ہیں۔ شام کے فوراً بعد واقعی پروفیسر کے پیر و مرشد سے ملاقات ہو گئی۔ ایک نئی مارک 2 گاڑی کوٹھی کے پورچ میں آ کر رکی۔ ایک ویل چیئر پہلے سے پورچ میں موجود تھی۔ گاڑی کے اندر سے ایک بزرگ کو نکال کر بڑے احترام سے ویل چیئر پر بٹھایا گیا۔ میں، صفدر اور زری گل دنگ رہ گئے۔
یہ بزرگ ہمارے لیے اجنبی نہیں تھے، ہم انہیں لاہور کے میانی صاحب قبرستان میں دیکھ چکے تھے۔ اس مسیحا صفت شخص نے حمزہ کی ٹانگ کا علاج کیا تھا اور اسے مکمل طور پر معذور ہونے سے بچا لیا تھا۔ میانی صاحب قبرستان کی وہ رات میرے لیے ناقابل فراموش تھی جب ہم جاں بلب حمزہ کو اس بزرگ کے پاس علاج کے لیے لے کر گئے تھے۔ میں نے اس سفید ریش بزرگ کو ایک نیم روشن کمرے میں ہاتھوں اور پاؤں کے بل چلتے دیکھا تھا۔ وہ کمر کی کسی خاص تکلیف میں مبتلا تھا اور مسلسل کراہتا رہتا تھا۔ اس کے دواخانے میں بیش قیمت دوائیں نہیں تھیں، بس مختلف رنگوں اور نسلوں کی مٹی تھی۔ اس شخص نے اسی مٹی سے ڈاکٹر حمزہ کا علاج کیا تھا۔ ممکن ہے کہ مٹی میں دواؤں کی آمیزش بھی ہو، مگر بظاہر وہ مٹی ہی نظر آتی تھی۔ میں نے دیکھا ویل چیئر پر بیٹھا ہوا بزرگ مسلسل کرا رہا تھا۔ میں نے جب بھی اسے دیکھا اسی حالت میں دیکھا تھا۔ خدا جانے اس کی یہ ہوں نیند بھی ختم ہوتی تھی یا نہیں۔ لوگوں میں حیرت انگیز طور پر شفا بانٹنے والا یہ شخص خود ایک مسلسل کرب میں مبتلا تھا۔ پروفیسر اسے بڑے احترام سے ایک اندرونی کمرے میں لے گیا۔ اس کے ساتھ 3-4 افراد اور بھی تھے۔ کمرے میں غالباً کھانے وغیرہ کا اہتمام بھی کیا گیا تھا۔ بہرحال ہم میں سے کوئی اندر نہیں گیا۔ کافی دیر کے بعد پروفیسر کا ایک ملازم باہر آیا اور غزالہ کی گود سے ننھے تابی کو لے کر اندر چلا گیا۔ 10-15 منٹ بعد بچہ باہر آ گیا۔ اسے غالباً کوئی دوائی بھی پلائی گئی تھی جو اس کے ہونٹوں پر لگی تھی۔ اچانک میرا دھیان ان مختلف رنگوں کے صفوف جات کی طرف چلا گیا جو میں نے چند دن پہلے پروفیسر کی فارمیسی میں دیکھے تھے۔ کیا معلوم تھا کہ وہ صفوف بھی مٹی ہی کی پسی ہوئی شکل ہوں۔ میانی صاحب قبرستان کے اس بزرگ اور پروفیسر اللہ دتہ کا طریقہ علاج انوکھا ہونے کے باوجود اپنی افادیت کا ٹھوس ثبوت رکھتا تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو میانی صاحب کے تاریک قبرستان میں ایک سنسان 4 دیواری کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی نظر نہ آتی اور پروفیسر اللہ دتہ کے کلینک پر ہر طبقے کے لوگوں کا ہجوم نہ ہوتا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جوہر قابل کی کمی نہیں، لیکن اسے دریافت نہیں کیا جاتا اور نہ ہی پروان چڑھایا جاتا ہے۔ قریباً 2 گھنٹے کے قیام کے بعد وہ سفید ریش پر اسرار مالج جتنی خاموشی سے آیا تھا اتنی خاموشی سے واپس چلا گیا اور میرے ذہن میں انگنت سوال چھوڑ گیا۔ غزالہ واپس جانا چاہتی تھی لیکن سائیں علی ہر گھڑی اس کا پہرا دے رہا تھا۔ اس کا نادر شاہی فرمان یہ تھا کہ غزالہ یہاں رہے گی، کم از کم کل رات 11:40 تک یہاں رہے گی، کیونکہ کل رات لاہور میں خوفناک زلزلہ آنے والا ہے جو کوئٹے کے زلزلے کی یاد تازہ کر دے گا۔ سائیں علی کی بات کو کوئی بھی سنجیدگی سے نہیں لے رہا تھا، تاہم یہ بات ہم دونوں بھی محسوس کر رہے تھے کہ غزالہ اس 4 دیواری میں ذیشان پارک والے مکان سے کہیں زیادہ محفوظ ہے۔ صفدر کے علاوہ زری گل کا بھی زبردست اصرار تھا کہ غزالہ کم از کم کل کا دن یہاں رہے۔ وہ اپنی حاملہ بیوی گلسوم کو یہاں لانا چاہتا تھا اور اس کا معائنہ کرانا چاہتا تھا۔ ویسے بھی غزالہ کے ساتھ زری گل کو بہت لگاؤ تھا۔ صفدر اور زری کے پیہم اصرار پر غزالہ رک گئی۔ میرے ساتھ وہ بہت واجبی سی بات کر رہی تھی۔ زری گل اس صورتحال سے لطف اندوز ہو رہا تھا اور صفدر کو آنکھوں میں معنی خیز اشارے کر رہا تھا۔ غزالہ دوسرے کمرے میں تھی۔ زری گل گنگنانے لگا، کچھ لوگ روٹھ کر بھی لگتا ہے کتنا پیارا کچھ لوگ۔ صفدر نے کہا، زری گل میرا خیال ہے آج تو ضرور مار کھائے گا۔ کس سے؟ ڈاکٹر صاحبہ سے، اور کس سے؟ تو غزالہ صاحبہ کو منانے کے لیے اپنا جان بھی قربان کرنا پڑے تو کر دے گا، لیکن یہ بھی تو سوچو کہ اگر ڈاکٹر صاحبہ ناراض ہو گئی تو کل کو تمہاری زوجہ محترمہ کا چیک اپ کون کرے گا؟ زوجہ کا چیک اپ کیا، تو زوجہ کو بھی استاد صاحب کی چھوٹی سی خوشی کے لیے قربان کر سکتا ہے۔ وہ بڑے موڈ میں نظر آ رہا تھا۔ اس نے ایک پلیٹ کو اٹھا کر طبلہ بنا لیا اور لہک لہک کر گانے لگا، روٹے ہو تم کو کیسے مناؤں خوچے، بولو نا۔ میں نے زری کی گردن دبوچی۔ وہ تنسین کی اولاد، یہ گانے بجانے کا موقع نہیں ہے۔ پروفیسر صاحب سخت پریشان ہیں، ان کی بچی کی زندگی خطرے میں ہے، اور یہی نہیں پچھلے ہفتے میں یہاں 3 بندے بھی قتل ہو چکے ہیں۔ ایسی سوگوار فضا میں تم فلمی گانے گاؤ گے تو ضرور پروفیسر صاحب سے پھیٹی کھاؤ گے۔ ٹھیک ہے، اب ہم فلمی گیت نہیں گائے گا بلکہ مکالموں سے کام چلائے گا۔ جا رہا ہے غزالہ صاحبہ کے پاس۔ کیا کرو گے وہاں جا کر؟ ان کے دل میں آپ کے لیے نرم خوشہ پیدا کرے گا۔ خوشہ نہیں، گوشہ۔ صفدر نے تصحیح کی۔ نرم گوشے میں پہلے میں جوتے مار مار کر تیرا سر نرم کر دوں گا۔ چپکا بیٹھا رہا یہاں پہ، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔
زری گل باغی لہجے میں بولا، استاد صاحب آپ ہمارا گلا کیوں نہیں گھونٹ دیتا؟ ام سچ کہتا ہے، اب ام سے آپ کا غم دیکھا نہیں جاتا، اب کیوں اپنے اوپر اتنا ظلم فرماتا ہے؟ یہ بہت زیادہ ظلم ہے، اتنا زیادہ ظلم تو فلم نائلہ میں شمیمارا پر بھی نہیں ہوا تھا، ہے نا؟ صفدر نے فوراً لقمہ دیا۔ آپ مذاق کا بات کرتا ہے، ام ایک دم سنجیدہ ہے، ام جانتا ہے کہ آپ غزالہ بی بی کو چاہتا ہے، ام جانتا ہے کہ غزالہ بی بی بھی آپ کو چاہتا ہے، لیکن ام یہ نہیں جانتا کہ آپ ایک دوسرے کو کیوں نہیں مل سکتا۔ ام تو آج تک یہی سنتا آیا ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ کتنا لمبا صبر کیا آپ نے! اگر اتنے لمبے صبر اور انتظار کا پل بس انتظار ہی ہے تو پھر کڑوا پل کیا ہوتا ہوگا؟ تیرے سوال کا جواب ایک زوردار جھاپڑ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے زری۔ تو پھر ام کچھ مارو نہ جھاپڑ، لیکن جو ہمارے دل میں وہ ہم ضرور بولے گا، اور ہمارے دل میں وہی بات ہے جو اب سائیں علی کے دل میں ہے۔ اور سائیں علی کے دل میں کیا بات ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ خواہ سائیں صاحب فرماتا ہے کہ غزالہ بی بی اور استاد صاحب کا ستارہ آپس میں ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اگر کسی تیسرے ستارہ نے ٹانگ نہ اڑایا تو پتہ نہیں کون سے برج میں یہ دونوں ستارہ مل جائے گا۔ زری گل نے آخری فقرہ ذرا اونچی آواز میں کہا تھا، شاید وہ چاہتا تھا کہ ساتھ والے کمرے میں غزالہ بھی سن لے۔ مجھے زری پر غصہ آ رہا تھا، اس کی بکواس سن کر غزالہ برہم بھی ہو سکتی تھی۔ ایسے میں ممکن تھا کہ وہ فی الفور واپس روانہ ہو جاتی۔ میں نے بہانے سے زری کو باہر بھیج دیا۔ رات کو ہم دیر تک باتیں کرتے رہے۔ غزالہ بھی بچے کو سلا کر آ گئی اور ہمارے پاس بیٹھی رہی۔ اس نے شیخ اور امارات کے حوالے سے ایک لفظ بھی زبان سے نہیں نکالا۔ ہم نے بھی اس موضوع کو چھیڑنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ہماری گفتگو بس ان حالات کے گرد گھومتی رہی تھی جو ہمارے آس پاس موجود تھے۔ بردہ فروشوں اور ان کی کارروائیوں کا مسئلہ بے حد توجہ طلب تھا۔ یہ لوگ نہ جانے کب سے اس دھندے میں مصروف تھے اور ان کی جڑیں کہاں تک پھیلی ہوئی تھیں۔ خاص طور سے غیر ملکی افراد کے ملوث ہونے سے یہ معاملہ اور بھی سنگین ہو گیا تھا۔ بردہ فروشی کا ذکر آتے ہی ذہن میں بیگار کیمپوں کا خیال آ جاتا یا پھر ایسے جرائم پیشہ گروہوں کا تصور ابھرتا تھا جو نوعمر بچوں کو معذور کرتے ہیں اور منظم طریقے سے ان سے بھیک منگوانے کا پیشہ کراتے ہیں، یا پھر کچھ لوگ اس ضمن میں انسانی ڈھانچوں کی خرید و فروخت کا بھی ذکر کرتے ہیں، لیکن زیر نظر واقعات بالکل مختلف نوعیت کے لگتے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ یہ بردہ فروشی غلامی اور ملکیت کے خاص نظام کے حوالے سے ہے۔ ایس ایس پی ساحل صاحب نے سلسلے میں اعلیٰ حکام سے رابطہ کر لیا تھا اور اب اس معاملے کو نہایت سنجیدگی سے لیا جا رہا تھا۔ رجب اور کاربین کی تلاش شب و روز جاری تھی اور ان دونوں سے بھی زیادہ اہمیت افریقی مائیکل کو دی جا رہی تھی۔ اس کی آدم خوری کی خبر بھی اب زبان زدے خاص و عام ہو گئی تھی۔ اخباروں میں یہ خبر نمایاں طور پر شائع ہوئی تھی کہ 1 سال پہلے میجسٹریٹ شیر محمد ڈوگر اور اس کی بیوی کے ساتھ جو سانحہ پیش آیا اس کا تعلق بھی افریقی مائیکل اور اس کے ساتھیوں سے تھا۔ ڈوگر اور اس کی اہلیہ کی لاشیں جنگل سے ملی تھیں اور ان کے بارے میں یہ خیال کیا گیا تھا کہ گیدڑوں اور آوارہ کتوں نے انہیں بھنبوڑ ڈالا ہے، لیکن اب پروفیسر کے بیان کے بعد واضح ہوا تھا کہ وہ آدم خور حبشیوں کے ہاتھوں اذیتناک موت مرے تھے۔ تیسرا شخص ڈی ایس پی کمانڈو بھی حبشیوں ہی کے ہاتھوں ہلاک ہوا تھا، مگر اس کی لاش دستیاب نہیں ہوئی تھی۔ لاش کیوں دستیاب نہیں ہوئی تھی؟ یہ سوال بھی کئی اور سوالوں کی طرح جواب طلب تھا۔ اگلے روز 10 بجے کے لگ بھگ زری گل اپنی اہلیہ گلسوم کو لے آیا۔ اس کا وزن تھوڑا سا بڑھ گیا تھا، لیکن مجموعی خوبصورتی میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ اس نے شرمائے لجا انداز میں ہمیں سلام کیا۔ غزالہ نے اسے گلے سے لگایا۔ اب وہ تھوڑی بہت اردو بولنے لگی تھی۔ سکھانے والا چونکہ زری گل تھا، لہٰذا وہ بھی ہم کو ام ہی کہتی تھی اور مذکر مؤنث میں بھی دلچسپ گڑبڑ کرتی تھی، بلکہ اس معاملے میں وہ زری گل سے بھی کچھ آگے تھی۔ کہنے لگی، اللہ بڑا اچھی ہے، اس نے ہمارا دعا قبول کیا ہے، آپ کو ام سے ملایا۔ وہ پہلے سے کچھ شوق بھی ہو گئی تھی، نوخیز لڑکیوں کی طرح ہر کام پھرتی سے کرتی نظر آتی تھی۔ غزالہ کا رخسار چوم کر وہ کہنے لگی، آپ ام کو بہت پسند ہے، ہمارا دل چاہتی ہے ام آپ کے لیے اپنے ہاتھ سے روٹا پکائے اور کھلائے۔ او خدائی خوار، روٹا نہیں، روٹی۔ زری نے درست کیا، ہاں یعنی آج کا روٹی ام خود پکائے گا انشاءاللہ۔ زری گل نے اسے ہر بات کے ساتھ انشاءاللہ اور ماشاءاللہ وغیرہ بھی کہنا سکھا دیا تھا۔ غزالہ نے اس کا سرخ و سفید ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، گلسوم، اس حالت میں تمہارے لیے زیادہ کام کاج مناسب نہیں، تم زیادہ سے زیادہ آرام کرو۔ کیوں؟ ام کو کیا ہوا؟ زری بھی ہر وقت یہی کہتی رہتی ہے۔ صفدر کے حلق سے قہقہ ابل پڑا۔
زری کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، یہ خود بھی مذکر مؤنث کا بہت بیڑا غرق کرتا تھا۔ ہمارے منع کرنے کے باوجود گلثوم کچن میں گھس گئی اور برتن کھڑکھڑانے لگی۔ مجبوراً غزالہ بھی اس کا ساتھ دینے کے لیے کچن میں چلی گئی۔ دونوں بے تکلفی کے ماحول میں باتیں کرتی رہیں۔ گلثوم کی بلند و بالا آواز کچن سے باہر تک آ رہی تھی۔ آپ کا شادی بن گیا؟ نہیں۔ آپ نے کیوں نہیں بنایا؟ اس میں بڑا مزہ آتا، دل خوش ہو جاتا۔ آپ کب خوش ہوگا؟ پتہ نہیں۔ زری بتاتی تھی آپ ماشاءاللہ کسی سے پیار کرتا۔ آپ ہم کو بتائے گا کہ کس سے کرتا؟ غزالہ غالباً غصے کے سبب خاموش رہ گئی۔ گلثوم کھلکھلا کر ہنستی۔ آپ بہت شرماتا لے جاتا ہے، لیکن ہم کو کچھ پتہ ہے۔ اس کے بعد شاید گلثوم کو ڈانٹ پڑی تھی اور اس کی آواز بہت مدھم ہو گئی تھی۔ کھانا مزیدار تھا۔ غزالہ کے ہاتھ کی بھولی بسری لذت یاد آ گئی تھی۔ بھنی ہوئی مرغی کے ساتھ ماش کی دال اور گوشت کی ڈش تھی، ساتھ میں گاجر کی کھیر یعنی گجریلا تھا۔ کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے میں لیٹ گیا۔ نیند آ گئی۔ آنکھ کھلی تو شام کے 5 بج رہے تھے۔ میں نے لان میں دیکھا تو حیران رہ گیا۔ گلثوم ننگے سر اور ننگے پاؤں لان میں بھاگ رہی تھی۔ بھاگتے بھاگتے وہ بیرونی سیڑھیاں چڑھ کر کوٹھی کی چھت پر چلی جاتی اور پھر نیچے آتی، لان کا ایک چکر لگا کر دوبارہ چھت پر چڑھ جاتی۔ ملازم حیرت سے تماشا دیکھ رہے تھے۔ کوٹھی سے باہر موجود پولیس کے باوردی اور سفید پوش ملازمین کو بھی یہ منظر دکھائی دے رہا تھا۔ میں کمرے سے باہر نکلا تو راہداری میں زری اور غزالہ کھڑے تھے۔ غزالہ کے چہرے پر ہراس نظر آ رہا تھا۔ یقیناً میری طرح وہ بھی یہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ گلثوم پر کیا آفت ٹوٹ پڑی ہے۔ وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی، زری، اس پاگل کو روکو، کیوں اپنی جان کی دشمن ہو رہی ہے؟ اس کی حالت بھاگنے دوڑنے والی نہیں ہے۔ زری بوکھلایا ہوا باہر نکلا اور گلثوم کو آوازیں دینے لگا۔ وہ تیسری بار چھت پر چڑھنے کے بعد نیچے اتر رہی تھی۔ زری کو دیکھ کر ٹھٹک گئی، بلکہ سہم گئی۔ زری نے اسے ڈانٹا اور پھر کھینچ کر اندر لے آیا۔ وہ لال بھبوکا ہو رہی تھی اور ہانپ رہی تھی۔ یہ کیا چکر ہے؟ میں نے زری سے پوچھا۔ یہ ایک دم بے وقوف ہے، لگتا ہے کہ اس کے کوپڑے میں مغز کی جگہ لکڑی پتھر بھرا ہوا ہے۔ اگر ہم کو دفینے میں سے کچھ حصہ مل گیا نا تو ہم اس کا دماغ ضرور تبدیل کرائے گا۔ لیکن ہوا کیا ہے؟ صفدر صاحب، پاگل کا بچی کہتا کہ غزالہ بی بی کے ہاتھ میں بڑا لذت ہے۔ اس نے اتنا اچھا گجریلا پکایا کہ عام ضرورت سے زیادہ کھا گیا، اب اسے ہضم کرنے کے لیے دوڑے لگا رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ تمہیں بے وقوف بنا رہی ہے، بات کچھ اور ہوگی۔ ابھی کچھ دیر پہلے مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ یہاں آس پاس کوئی پہاڑی یا ٹیلا ہے۔ میں نے کہا اللہ کی بندی ہے، لاہور ہے۔ یہاں جو ٹیلا آس پاس ہے بھی وہ بھی 100-150 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ لیکن تم نے ٹیلے کو کیا کرنا ہے؟ تو کہنے لگی کچھ نہیں، بس یوں ہی کسی ٹیلے پر چڑھنے کو دل چاہ رہا ہے۔ صفدر نے بتایا۔ پھر کیا بات ہو سکتی ہے؟ تم تو فوراً تھانے دار بن جاتے ہو، آرام سے پوچھو گے تو بتا دے گی۔ اچھا، ابھی پوچھتا ہے۔ زری گل لمبے لمبے ڈگ بھرتا اندر چلا گیا۔ زری کی واپسی قریباً آدھے گھنٹے بعد ہوئی۔ وہ خوش نظر آ رہا تھا۔ ہاں بھائی، کیا بات ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے محتاط نظروں سے ارد گرد دیکھا، غالباً دیکھ رہا تھا کہ غزالہ تو آس پاس موجود نہیں۔ پھر اپنے مخصوص انداز میں بولا، نے اسے خواہ مخواہ پاگل کا بچی کہہ دیا۔ وہ خاصا سمجھدار ہے۔ دراصل استاد صاحب، وہ آپ کے اور غزالہ بی بی کے لیے دعا مانگ رہا تھا۔ یہ کیسی دعا تھی جو بھگ ٹوٹ بھاگ کر مانگی جاتی ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ یہ دعا مانگنے کا قبائلی طریقہ ہے جناب۔ اگر ایک مرد اور عورت آپس میں پیار فرماتا ہو لیکن پھر بھی ایک دوسرے سے کچا کچا رہتا ہو تو ان کا کوئی دوست یا خیر خواہ ان کی مشکل آسان فرمانے کے لیے یہ عمل کرتا ہے۔ مرد کے سر کا ایک بال اکھاڑ کر عورت کے سر میں ڈال دیا جاتا ہے اور عورت کے سر کا ایک بال مرد کے سر میں ڈال دیا جاتا ہے۔ پھر دعا مانگنے والا کلی جگہ پر چلا جاتا ہے اور کسی ٹیلے پر 7 مرتبہ چڑھتا اترتا ہے۔ بھاگنے کے ساتھ ساتھ وہ کچھ پڑھتا بھی جاتا ہے۔ یہاں کوئی ٹیلا وغیرہ تو ہوتا نہیں، لہٰذا کلثوم نے چھت کو ٹیلا بنا لیا، اور یہ رہا جناب وہ بال۔ صفدر نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور ایک لمبا سا بال اتار لیا۔ یقیناً یہ غزالہ کا ہی بال تھا۔ یار، یہ ہم کن پاگلوں میں پھنس گئے ہیں؟ یہ سائیں علی اور زری گل کیا کم تھے جو یہ نئی آفت بھی نازل ہو گئی؟ میں نے صفدر سے کہا۔ میں نے بات انگریزی میں کہی تھی۔ زری گل کو ایک دم تاؤ چڑھ گیا۔
فرنگیوں کی زبان سے اسے خدا واسطے کا بیر تھا، اور جب کسی انگریزی فقرے میں زری کا نام بھی آ جائے تو جلدی پر تیل کا کام ہو جاتا تھا۔ انگنت بدگمانیاں اسے گھیر لیتی تھیں، وہ سرتاپا لالا سدھیر بن جاتا تھا۔ ایسے میں مشہور فلموں آگ کا دریا، فرنگی، سرحد کی گود میں وغیرہ کے مکالمے فرفر اس کی زبان سے ادا ہوتے تھے۔ اس مرتبہ بھی ایسا ہوا، اور قریباً آدھا گھنٹہ زری کل کے اندر سدھیر کی روح غراتی رہی۔ زری کی سادگی کو گلسوم کی معصومیت نے دو چند کر دیا تھا۔ ان دونوں کو خوش دیکھ کر میرے دل کی گہرائیوں سے مسرت کی لہر اٹھتی تھی۔ ارد گرد کے سنگین حالات کے سبب میں ان کی طرف سے خاصا فکر مند تھا۔ ارشاد احمد، مائیکل یا ان کے کارندے کسی بھی وقت اس خوبصورت جوڑے کے لیے نقصان کا باعث بن سکتے تھے۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ جب تک ارشاد اور مائیکل گرفتار نہیں ہو جاتے، زری اور گلسوم میرے ساتھ پروفیسر کی رہائش گاہ پر ہی رہیں گے۔ یہ ایک وسیع کوٹھی تھی، اکوموڈیشن کا یہاں کوئی مسئلہ نہیں تھا، یہاں مکمل تحفظ تھا۔ ساہی صاحب نے کوٹھی سے باہر سادہ پوش پولیس متعین کر رکھی تھی۔ اس کے علاوہ مسلح گارڈز بھی تھے جو 24 گھنٹے پہرا دے رہے ہوتے تھے۔ اس بات کا امکان تو کم ہی تھا کہ مائیکل یا اس کا کوئی کارندہ اس کوٹھی کا رخ کرے گا، پھر بھی چھوٹے سے چھوٹے امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میری تو یہ بھی خواہش تھی کہ غزالہ بھی دونوں بڑے مجرموں کی گرفتاری تک یہیں رہے، لیکن وہ ابھی کسی فیصلے پر پہنچ نہیں پائی تھی۔ میرا خیال تھا کہ وہ کل دوپہر تک یہاں سے جانے پر اصرار کرے گی۔ رات کا کھانا ہم نے اکٹھے کھایا۔ سائیں علی بھی اس کھانے میں شریک تھا۔ اس نے بھنے ہوئے قیمے میں بہت سی چینی ڈالی اور یوں کچر کچر کھانے لگا کہ دل مالش کرنے لگا۔ پھر اس نے پودینے کی چٹنی گجریلے میں ڈالی اور اس میں تھوڑی سی کوک ملائی اور آدھا ڈونگا اٹھا کر پی گیا۔ اس میں سے تھوڑی سی کوک ہم سب تو خیر پہلے سے ہی جانتے تھے، لیکن پروفیسر اللہ دیتا سائیں علی کی کارروائیاں دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ سائیں علی بے حد سنجیدہ تھا، شاید رات کو آنے والے زلزلے کے شدید جھٹکوں کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ بار بار غزالہ کو تنبیہ کر رہا تھا کہ وہ گھر نہیں جائے گی، ہرگز گھر نہیں جائے گی۔ کھانے کے بعد میں اور صفدر اپنے کمرے میں آ گئے۔ صفدر مونگ پھلی کا شوقین تھا۔ مونگ پھلی کھاتے ہوئے اور سگریٹ پھونکتے ہوئے وہ گہری سوچ میں گم تھا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ جناب، ہو سکتا ہے کہ مائیکل یا ارشاد احمد میں سے کسی نے یہاں آنے کی کوشش کی ہو، لیکن کوٹھی کے آس پاس سفید پوش پولیس کو پہچان کر واپس چلا گیا ہو۔ تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ اب کوٹھی میں پیش آنے والے خونی واقعے کو 15-16 روز تو ہو چکے ہیں، کیوں نہ ایک ریسکارڈ لیا جائے، کوٹھی کے آس پاس سے سفید پوش پولیس ہٹا لی جائے، معمول کے گارڈ کے سوا یہاں کوئی حفاظتی انتظام نہ ہو، ممکن ہے وہ لوگ مطمئن ہو کر پروفیسر تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتا، خاموش راہداری میں قدموں کی چاپ ابھری اور یہاں رہنے والے نامعلوم بوڑھے کی وہی کربناک آواز سنائی دی جو اکثر ہماری سماعت کو جھنجھوڑ دیتی تھی۔ مر جائے تو صبر آ جاتا ہے، گم ہو جائے تو کبھی صبر نہیں آتا۔ ہر بار جب وہ یہ فقرہ ادا کرتا تو اس کی آواز میں غم کی شدت پہلے سے زیادہ محسوس ہوتی۔ یہ آواز مجھے یوں اداس کر دیتی کہ دل و دماغ میں ایک صحرا سا پھیل جاتا۔ بوڑھا صدا دیتا ہوا کوٹھی کے کسی دوسرے حصے میں چلا گیا اور اس کی آواز مدھم ہوتے ہوتے معدوم ہو گئی۔ پروفیسر ہمارے ساتھ والے کمرے میں تھا۔ اس کی ہچکیوں کے ساتھ رونے کی آواز آئی اور سوگوار فضا کو کچھ اور سوگوار کر گئی۔ پروفیسر کو اپنی اکلوتی بیٹی کا غم اکثر نالہ نیم شب پہ مجبور کر دیتا تھا۔ اس کی ذہنی کیفیت کو محسوس کرنا ہمارے لیے زیادہ مشکل نہیں تھا۔ پورے 1 برس سے اس کی بیٹی پنجہ ستم میں تھی۔ وہ جن لوگوں کے چنگل میں تھی وہ محاورتاً نہیں حقیقتاً انسانوں کو کچا چبا جاتے تھے۔ وہ اب نہ صرف اپنی عزت گنوا چکی تھی بلکہ بیمار بھی تھی۔ اسے یرغمال بنانے والوں نے موجودہ واقعات کے بعد خبر نہیں اسے زندہ بھی چھوڑا تھا یا نہیں۔ پروفیسر کی سسکیاں آدھی رات کے سینے کو شک کرتی رہیں۔ کوٹھی کے بند دروازوں کے اندر ایک بے قرار غم لہریں لیتا رہا اور بند دروازوں سے باہر رکھوالی کے کتے بھونکتے رہے اور مسلح گارڈز کے قدموں کی چاپ سنائی دیتی رہی۔ کچھ دیر بعد اچانک مجھے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ پروفیسر کے سلیپروں کی چاپ میں اچھی طرح پہچانتا تھا۔ وہ بڑی بے قراری اس کے عالم میں ہمارے کمرے کی طرف آ رہا تھا۔ پھر اس نے دھڑ دھڑ دروازے پر دستک دی، ساتھ ہی وہ اپنی بیٹھی ہوئے آواز میں چلایا، شاہ جہان، دروازہ کھولو۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ پروفیسر کا چہرہ دہشت سے بگڑا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے اندر آ گیا۔ صوفے پر گر کر اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا رہی، میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا رہی، یا خدا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہوا پروفیسر؟ وہ اپنی دہشت زدہ آنکھیں میرے آنکھوں میں گاڑ کر بولا، شاہ جہان،
میں نے اس کو دیکھا ہے، ابھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کس کو؟ اسی خونی کو، وہ میرے گھر میں موجود ہے، میں قسم کھاتا ہوں۔ لیکن آپ بات کس کی کر رہے ہیں؟ صفدر نے استفسار کیا۔ اسی درندے مائیکل کی۔ ابھی 2 منٹ پہلے وہ مجھے کمرے کی کھڑکی میں نظر آیا۔ وہ گرے رنگ کے سوٹ میں ہے، سرخ ٹائی لگا رکھی ہے۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا، پھر ایک دم پیچھے ہٹ گیا۔ مجھے پروفیسر کی ذہنی صحت پر شبہ ہونے لگا۔ مائیکل کو پورے لاہور میں کھوجا جا رہا تھا۔ وہ اس عمارت میں کیسے پہنچ سکتا تھا؟ چاروں طرف سے پولیس نے عمارت کو گھیرے میں لے رکھا تھا۔ اندر بھی مسلح گارڈ موجود تھا۔ میں نے پروفیسر کو تسلی دی اور اسے یقین دلایا کہ اگر کوئی یہاں ہے بھی تو وہ ہمارا بال بھی باقا نہیں کر سکتا۔ میں نے اپنا ریوالور نکال کر ہاتھ میں لے لیا۔ صفدر نے بھی بستر کے فوم کے نیچے سے آٹومیٹک رائفل نکال کر تکیے پر رکھ لی۔ پروفیسر کی حالت بدستور پتلی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے 2-3 سگریٹ پھونکے۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ ہمارے ہی کمرے میں سو جائے۔ پروفیسر کسی بھی لحاظ سے کمزور اعصاب کا مالک نظر نہیں آتا تھا، لیکن حالات کے شکنجے میں کس جانے کے بعد وہ بالکل ٹوٹ پھوٹ گیا تھا۔ اس نے اپنے کمرے میں واپس جانے پر زور نہیں دیا۔ صفدر صوفے پر لیٹ گیا، جبکہ پروفیسر میرے ساتھ والے بستر پر دراز ہو گیا۔ میں نے کوشش کی کہ وہ اعصاب کو پرسکون کرنے والی کوئی دوا لے لے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ کمرے میں نائٹ بلب روشن کر کے میں بھی بستر پر نیم دراز ہو گیا۔ چند منٹ بعد اونگ سی آ گئی۔ یکلخت ایک چیخ نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ یہ پروفیسر ہی کی چیخ تھی۔ وہ ہیضیانی انداز میں بول رہا تھا اور کھڑکی کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ وہ ہے، یہی ہے، میں نے پھر اسے دیکھا۔ میں نے اٹھ کر کمرے کی لائٹ جلائی۔ اس مرتبہ مجھے صفدر کے چہرے پر بھی پریشانی کے آثار نظر آئے۔ وہ بولا، میرا خیال ہے ابھی کوئی کھڑکی سے باہر کھڑا تھا۔ صفدر نے آٹومیٹک رائفل ہاتھ میں لے لی۔ میں نے بھی ریوالور تھام لیا اور پوری طرح چوکس ہو گیا۔ صفدر نے آگے بڑھ کر کمرے کا دروازہ کھولا اور محتاط انداز میں ارد گرد دیکھا۔ راہداری دور تک خالی تھی۔ ٹی وی لاؤنج کی طرف بھی کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ملازم ہو پروفیسر کا کمرہ خالی دیکھ کر وہ ہمارے کمرے میں جھانک رہا ہو۔ نہیں جناب، میں نے بھاری بوٹوں کی آواز سنی ہے۔ صفدر نے فوراً جواب دیا۔ کمرے کی فضا میں ایک سراسیمگی سے محسوس ہوئی۔ اس 4 دیواری میں صرف ہم ہی نہیں تھے، غزالہ بھی معصوم بچے سمیت موجود تھی۔ اس کے علاوہ زری گل، گلسوم اور سائیں علی بھی تھے۔ اگر انسان کے روپ میں ایک آدم خور وحشی اس 4 دیواری میں موجود تھا تو وہ سب شدید خطرے میں تھے۔ میں سب سے پہلے اسی کمرے میں پہنچا جہاں غزالہ اور گلسوم سو رہی تھی۔ ایک کھڑکی کا پردہ تھوڑا سا سرکا ہوا تھا۔ میں نے اندر جھانکا۔ نائٹ بلب کی روشنی میں دونوں محو خواب نظر آئیں۔ بچہ محمد تابی غزالہ سے لپٹ کر سویا ہوا تھا، بالکل جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے پیوست ہو۔ پھر میں نے زری اور سائیں علی کو دیکھا۔ وہ دونوں بھی بخیریت تھے۔ زری سو رہا تھا، جبکہ سائیں دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے گہرے مراقبے میں تھا۔ میں اپنے کمرے میں واپس آیا تو صفدر اور پروفیسر کو محو گفتگو پایا۔ صفدر پوچھ رہا تھا، اگر آپ کے خیال میں مائیکل اسی 4 دیواری میں ہے تو وہ خود کو کہاں چھپا سکتا ہے؟ پروفیسر نے لرزاں آواز میں کہا، وہ دوسری منزل کے کسی عقبی کمرے میں ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں ایک بیسمنٹ بھی ہے، وہی بیسمنٹ جہاں مائیکل نے مجسٹریٹ اور اس کی بیوی کو DSP کمانڈو سمیت اذیت دے کر قتل کیا تھا۔ اس وقت سے بیسمنٹ یعنی تہخانہ بند پڑا ہے۔ چلے آئیں، پہلے اوپر کی منزل پر چلتے ہیں، پھر بیسمنٹ دیکھتے ہیں، صفدر نے کہا۔ صفدر کی بات سے ظاہر تھا کہ وہ ارد گرد کے سارے کمرے اور راہداریاں دیکھ چکا ہے۔ بیسمنٹ کے ذکر پر پروفیسر کے چہرے پر زردی سے پھیل گئی۔ شاید اسے 1 سال پہلے کے وہ خونی مناظر یاد آ گئے تھے جو اس نے اور اس کی بیٹی نے تہخانے میں ملاحظہ کیے تھے۔ ان مناظر کی دہشت جیسے ابھی تک پروفیسر کی آنکھوں میں جمی ہوئی تھی۔ ہم پہلے بالائی منزل پر گئے، بڑی احتیاط سے مشکوک کمروں کا جائزہ لیا۔ ہم نے بالائی منزل کا ایک ایک چپا دیکھا اور پھر نیچے بیسمنٹ کی طرف آ گئے۔ کافی طویل سیڑھیاں اتر کر ہم ایک آہنی دروازے کے سامنے پہنچے۔ گرد آلود سیڑھیاں اترتے ہی ہمیں اندازہ ہو گیا کہ کوٹھی کے اس حصے میں طویل عرصے سے کوئی نہیں آیا۔ آہنی دروازے پر بڑا سا تالا جھول رہا تھا اور کچھ کاٹ کباڑ پڑا تھا۔ یہ بیسمنٹ کب سے بند ہے؟ مجھے ٹھیک سے نہیں معلوم۔ اس کی چابی میرے ملازم اشرف کے پاس تھی، کبھی کبھار وہ اندر کی صفائی کرایا کرتا تھا۔ میں نے تالے کو ہلایا جلایا، کنڈی کو کھینچ کر دیکھا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ دروازہ عرصے سے بند ہے، لیکن دروازے کے قریب پہنچتے ہی مجھے ایک عجیب بات کا احساس ہوا۔ میں نے صفدر کی طرف دیکھا، لیکن اس کے چہرے پر کوئی تاثر نظر نہیں آیا۔
وہ شاید واپس جانے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میں نے پروفیسر سے پوچھا، اس تہہ خانے میں جانے کا کوئی اور راستہ بھی ہے کیا؟ پروفیسر نے نفی میں سر ہلایا۔ تالے کی چابی مل سکتی ہے؟ اشرف تو یہاں نہیں ہے۔ کہاں ہے؟ 8-10 دن سے گاؤں گیا ہوا ہے، چابی بھی اسی کے پاس ہے۔ صفدر، یہ تالا توڑنا ہوگا، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ صفدر کے پاس وہی MG تھی جس سے میں نے حبشی کو گولیوں سے بھونا تھا۔ اس رائفل پر جدید قسم کا سائلنسر لگا ہوا تھا۔ سیڑھیوں کا بالائی دروازہ بند تھا، لہٰذا امید تھی کہ تہخانے میں MG چلنے کی آواز کوٹھی سے باہر نہیں آئے گی۔ میری ہدایت کے مطابق صفدر نے تالے پر MG کا برسٹ مارا اور وہ کنڈی سمیت ٹوٹ گیا۔ میں نے ٹانگ مار کر دروازہ کھولا۔ ہم چند لمحے دیواروں کی اوٹ میں ساکت کھڑے رہے۔ پھر صفدر نے اندر گھس کر سوئچ بورڈ تلاش کیا اور بیسمنٹ کی لائٹیں آن کر دیں۔ اندر کا منظر حیرت ناک تھا۔ یقیناً ہمارے ساتھ ساتھ پروفیسر کو بھی شدید دھچکا لگا تھا۔ بیسمنٹ اندر سے بالکل صاف ستھرا تھا۔ وہاں پختہ پارٹیشن نظر آ رہے تھے اور یوں لگتا تھا کہ جیسے ہم کسی تہہ خانے کی بجائے ایک سجے سجائے فلیٹ میں داخل ہوئے ہیں۔ ایک کمرے کی آرائش سٹنگ روم کے طور پر کی گئی تھی، دوسرا کمرہ ہو بہو بیڈ روم کا منظر پیش کر رہا تھا۔ یہاں لباس اور جوتے وغیرہ بھی نظر آ رہے تھے جن سے اندازہ ہوتا تھا کہ کوئی شخص یہاں رہائش پذیر ہے۔ پروفیسر شدید خوف کے ساتھ شدید الجھن کا بھی شکار تھا۔ وہ ہکلا کر بولا، میرا دماغ چکرا رہا ہے، مجھے تو لگتا ہے یہ وہی جگہ ہے جہاں مجھے لایا گیا تھا شائستہ سے ملانے کے لیے۔ فی الحال پروفیسر کی بات پر غور کرنے کا وقت نہیں تھا۔ ہم نے بے حد احتیاط سے سارے بیسمنٹ کا معائنہ کیا۔ کوئی متنفس نظر نہیں آیا، مگر شواہد مل رہے تھے کہ یہاں کوئی رہائش پذیر ہے۔ اور تو اور کچن میں استعمال شدہ برتن بھی موجود تھے۔ پھر ایک ایسی شہادت نظر آئی جس نے ہمیں سرتاپا دہلا دیا۔ میں نے کچن میں موجود ریفریجریٹر کھولا۔ فریزر کے اندر فروزن گوشت پڑا تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر بھروسہ نہیں ہوا۔ یہ ران کا گوشت تھا، انسانی ران کا گوشت۔ گھٹنے کے ذرا اوپر سے کاٹی ہوئی یہ ران صاف پہچانی جا رہی تھی۔ ران پر برف جمی تھی اور برف کی سفیدی کے اندر سے سیاہ انسانی بال نظر آ رہے تھے۔ ابکائی میں نے بمشکل روکی اور پیچھے ہٹ گیا۔ صفدر نے بھی یہ منظر دیکھا اور اس کے چہرے پر تاریک سایہ لہرا گیا۔ پروفیسر کی نگاہ پڑنے سے پہلے میں نے ریفریجریٹر اندر سے بند کر دیا۔ اس کمرے میں 2 اور اہم چیزیں بھی نظر آئیں۔ ایک تو ڈیپ فریزر تھا، دوسرا ایک طاقتور وائرلیس سیٹ تھا جس میں بہت سے تار وغیرہ نکل کر میز کے نیچے چلے گئے تھے۔ میں اس وائرلیس سیٹ کو دیکھ ہی رہا تھا جب اچانک ایک آواز نے ہمیں جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ آواز ساتھ والے کمرے سے سنائی دی تھی۔ آواز کا ماخذ وہ چھوٹا سا سوراخ تھا جو ایگزاسٹ فین کے لیے رکھا گیا تھا، لیکن ابھی اس میں فین نہیں لگایا گیا تھا۔ ہمیں یہ دیکھ کر شدید جھٹکا لگا کہ سوراخ میں سے ایک آٹومیٹک رائفل کی خوفناک نال جھانک رہی تھی۔ ہماری ایک غلط جنبش ہمیں ہمارے جسموں میں درجنوں سوراخ بنا سکتی تھی۔ بولنے والے نے اپنے الفاظ دہرائے۔ اس نے انگریزی میں کہا، اپنے ہتھیار پھینک کر ہاتھ اوپر اٹھا لو، ورنہ نتائج کی تمام ذمہ داری تم پر ہوگی۔ اس کی آواز میں موجود دھمکی آمیز لرزش نے مجھے سمجھا دیا کہ وہ خوفناک ارادہ رکھتا ہے اور ہماری معمولی سی مزاحمت کو بھی معاف نہیں کرے گا۔ وہ ہمیں صاف دیکھ رہا تھا اور خود ہماری نظروں سے مکمل طور پر اوجھل تھا۔ میں نے صفدر کو اشارہ کیا اور ہم دونوں نے ہتھیار پھینک دیے۔ پیچھے ہٹ کر دیوار کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور اپنے ہاتھ سر پہ رکھو۔ ایگزاسٹ فین کے سوراخ سے دوسرا حکم جاری ہوا۔ میں نے اور صفدر نے اس پر عمل کیا۔ پروفیسر بھی لڑکھڑاتا ہوا ہمارے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اس کا زرد چہرہ دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے ابھی اسے دل کا دورہ پڑ جائے گا۔ ایسے دہشت زدہ چہرے میں نے بہت کم دیکھے ہیں۔ روزن کے پیچھے آہٹ سنائی دی۔ میری نگاہیں روزن سے نکلی ہوئی رائفل کی نال پر مرکوز تھیں۔ اگر رائفل کی نال روزن سے اوجھل ہوتی تو ہم مزاحمت کی کوشش کر سکتے تھے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، بلکہ ایک لمبا تڑنگا حبشی دیو دروازے سے اندر آ گیا۔ اس کا حلیہ ہی اس کی شناخت تھا۔ وہ 3 پیس گرے سوٹ میں ملبوس تھا، آنکھوں پر نظر کا چشمہ تھا اور بال چمک رہے تھے۔ وہ سوٹڈ بوٹڈ آدم خور مائیکل تھا۔ انسان نما درندے کے چہرے پر جو سب سے نمایاں چیز مجھے نظر آئی وہ اس کے غیر معمولی حد تک چوڑے اور مضبوط جبڑے تھے۔ ناک حبشیوں کی طرح چپٹی اور ہونٹ موٹے تھے۔ اگر اس کے غیر معمولی چوڑے جبڑوں کو نظر انداز کر دیا جاتا تو وہ ایک لمبا تڑنگا مہذب سیافام نظر آتا تھا۔ ہاتھ میں جدید ماؤزر تھا اور چہرے پر ایک نہایت عیار مسکراہٹ تھی۔ اس کی پتلون کی دائیں جیب بہت پھولی پھولی تھی۔ معلوم نہیں اس نے وہاں کیا کچھ ٹھونس رکھا تھا۔
حبشی کے چہرے کی عیار مسکراہٹ دیکھتے ہی مجھے فوراً اندازہ ہو گیا کہ اس نے ہمیں چکمہ دیا ہے۔ وہ ہماری توقع سے زیادہ ہوشیار تھا۔ روزن میں آٹومیٹک رائفل کے پیچھے وہی تھا اور اب ہمارے سامنے ماؤزر تھامے بھی وہی کھڑا تھا۔ اگر رائفل اب بھی روزن میں نظر آ رہی تھی تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے رائفل کو روزن میں پھنسا دیا تھا۔ خوش آمدید، اس نے بڑے اطمینان سے کہا اور ایک ٹانگ پر وزن ڈال کر کھڑا ہو گیا۔ ہمارے لیے مائیکل کی یہاں موجودگی حیرت انگیز انکشاف تھی۔ ہم اس بدبخت کو پورے شہر میں تلاش کرا رہے تھے اور وہ پروفیسر کی رہائش گاہ میں ہی چھپا ہوا تھا۔ یہ تو چراغ تلے اندھیرے والی بات تھی۔ ایک دم میرے ذہن میں آیا کہ ہو سکتا ہے کہ پروفیسر کی مصیبت زدہ بیٹی بھی اسی بیسمنٹ میں کہیں موجود ہو، لیکن فی الحال اس بارے میں سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ فی الحال تو ہمیں ایک خطرناک ہتھیار اور انسان نما درندے کا سامنا تھا۔ ماؤزر کا رخ میرے اور صفدر کی طرف تھا۔ پروفیسر میں مائیکل کو غالباً اتنا دمخم نظر ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کی طرف متوجہ ہوتا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں اس وقت آپ لوگوں کی کچھ زیادہ خدمت نہیں کر سکتا، مائیکل نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ اس نے پتلون کی پھولی ہوئی جیب میں سے ایک ماسک نکالا اور منہ پر چڑھا لیا۔ پھر اسی جیب میں سے اس نے شیشے کی ایک لمبوتری بوتل نکالی۔ یہ ایک اسپرے تھا، بالکل ایسا ہی ایک اسپرے ہمیں ارشاد احمد کے تھانہ تلاشی کے دوران میں بھی ایک کمرے سے ملا تھا۔ اس کمرے میں بہت سی جعلی پاسپورٹ، شناختی کارڈز اور غیر ملکی سفارت خانوں کی مہریں بھی برآمد ہوئی تھیں۔ یہ اسپرے جو مائیکل کے ہاتھ میں نظر آ رہا تھا، یہ بھی نہایت خطرناک تھا۔ اس کی مدد سے کسی بھی شخص کو کئی گھنٹوں کے لیے اعصابی طور پر یکسر مفلوج کیا جا سکتا تھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ بوتل کے اسپرنگ نوزل سے دھند جیسی تیز گیس خارج ہوئی اور مختصر کمرے میں پھیلنے لگی۔ اس موذی گیس میں سانس لینے کا یہ میرا پہلا تجربہ تھا، اور یہ کوئی خوشگوار تجربہ نہیں تھا۔ ایک دم ہی ریڑھ کی ہڈی اور دماغ میں ایک سرد سی لہر دوڑتی محسوس ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی ایک تیز بو نے ذہن کو جکڑ لیا۔ خبردار، کوئی حرکت نہ کرے۔ ماسک کے عقب سے مائیکل کی آواز ابھری۔ چند سیکنڈ بعد یکایک ٹانگوں سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ میں نے خود کو سنبھالنا چاہا مگر گھٹنوں کے بل گرا۔ نگاہ کے سامنے زرد رنگ سا پھیلتا جا رہا تھا۔ اس رنگ میں نے صفدر کو لڑکھڑاتے ہوئے اور دیوار سے ٹکراتے دیکھا۔ اس کے بعد ذہن یک لخت کورے کاغذ کی طرح سفید اور سادہ ہو گیا۔ کوئی احساس نہیں رہا، تکلیف کا، پریشانی کا، نہ گرد و پیش کا۔ میں نے محسوس کیا کہ میری آنکھیں نیم واں ہیں۔ سب کچھ نظر آ رہا تھا لیکن ادراک کسی شے کا نہیں تھا۔ انسان جیسے یکسر بے خیالی میں کسی شے کو دیکھتا چلا جا رہا ہو اور بس دیکھتا ہی جا رہا ہو۔ میں نے نوٹ کیا کہ میرا چہرہ سن ہے اور ہونٹوں پر چوٹیاں سی رنگ رہی ہیں۔ میں نے اپنا ہاتھ چہرے تک لے جانا چاہا لیکن کہاں تھا میرا ہاتھ؟ میں کوشش کے باوجود نہ جان سکا کہ میرا ہاتھ کہاں ہے اور وہ حرکت میں کیوں نہیں آیا۔ زندگی میں ایسی کیفیت میں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ پتہ نہیں اس کیفیت میں کتنا عرصہ گزرا، میں وقت کا ٹھیک سے اندازہ نہیں لگا پایا۔ تاہم میرا خیال یہ ہے کہ 2-4 منٹ ہی گزرے ہوں گے۔ مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ میں کس رخ سے اور کس آسن میں فرش پر گرا ہوا تھا، اور گرا بھی ہوا تھا یا بیٹھا ہوا تھا یا ہوا میں معلق تھا۔ آنکھوں کے سامنے ایک زردی مائل پردہ تھا اور اس پردے میں سے کمرے کے دھندلے منظر نظر آ رہے تھے۔ میں افریقی مائیکل کو دیکھ رہا تھا لیکن یوں لگ رہا تھا جیسے پردہ اسکرین پر کسی اجنبی کردار کو دیکھا جاتا ہے۔ مائیکل کو دیکھ کر ذہن میں کسی بھی قسم کی کیفیت پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ لا تعلقی تھی، یا یوں کہہ لے بے حسی سی تھی۔ اچانک مجھے ایک جسم اور نظر آیا۔ یہ غزالہ کا جسم تھا۔ وہ دبے پاؤں آئی۔ میں نے اسے اندھا دھند مائیکل پر جھپٹتے دیکھا۔ اس نے مائیکل کا ماؤزر والا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر نیچے جھکا دیا۔ وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی تھی کہ مائیکل اس ہاتھ کو دوبارہ سیدھا نہ کر سکے۔ ساتھ ساتھ وہ چلا بھی رہی تھی، یقیناً مجھ سے کہہ رہی تھی کہ میں اٹھ کر مائیکل پر جھپٹ پڑوں، لیکن غزالہ کی آواز مجھے کہیں دور، بہت دور سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس سنگین ترین منظر کو دیکھ کر بھی میرے ذہن میں کوئی کیفیت نہیں ابھری۔ ذہن کی سلیٹ بالکل صاف تھی، اور شاید صاف نہ بھی ہوتی تو کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں اپنی مرضی کے مطابق اپنے جسم کو حرکت دینے کے قابل نہیں تھا۔ میں نے دیکھا غزالہ نے اپنے دانت مائیکل کی کلائی پر گاڑ دیے تھے اور ایسی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی جن میں انتہا درجے کی التجا کے ساتھ ساتھ انتہا درجے کی حیرت بھی پوشیدہ تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ مائیکل نے قریب رکھی ہوئی آٹومیٹک رائفل اٹھائی اور اس کے دستے سے غزالہ کے سر پر ضربیں لگانے لگا۔ چوٹیں کھانے کے باوجود غزالہ پوری جان کے ساتھ حبشی سے چمٹی رہی۔ ہر ضرب سے غزالہ کے بال اس کے چہرے پر بکھرتے جا رہے تھے، لیکن اس منظر سے میرا تعلق وہی تھا جو پردہ اسکرین کے منظر سے ہوتا ہے۔ جب میں نے غزالہ کی پیشانی پر خون کی سرخ لکیر دیکھی تو ایک ساتھ کے لیے
صرف ایک ساتھ کے لیے ذہن میں کرب کا احساس جاگا، جیسے گھٹا ٹوپ تاریکی میں ایک جگنو سے چمکے۔ میں نے کچھ بولنا چاہا لیکن زبان نے حرکت کرنے سے انکار کر دیا۔ تب میں نے دیکھا کہ غزالہ کے ہاتھوں سے مائیکل کی کلائی چھوٹ گئی۔ وہ نیم جان ہو کر اوندھے منہ فرش پر گر گئی۔ مائیکل کی ٹانگ بار بار حرکت کرنے لگی۔ وہ اسے ٹھوکریں رسید کر رہا تھا۔ میں نے یوں ہی نیم دلی سے کوشش کی کہ اپنی آنکھیں بند کر لوں، مگر آنکھیں بند کرنا بھی میرے بس میں نہیں تھا۔ یا تو میری آنکھوں پر پلکیں نہیں تھیں یا پلکوں سے میرا رابطہ نہیں تھا۔ پھر یوں محسوس ہوا جیسے میں کھلی آنکھوں کے ساتھ ہی سو گیا ہوں۔ بے ہوش انسان جب ہوش میں آتا ہے تو 1-2 منٹ کے اندر اس کے حواس بحال ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ایسی بے ہوشی یا بے حسی تھی جو آہستہ آہستہ اور بتدریج ہوش میں تبدیل ہوئی۔ پہلے دل و دماغ پر چھائی ہوئی اتھا مایوسی اور قنوطیت میں افاقہ ہوا، پھر نگاہ کے سامنے چھائی ہوئی زرد دھند کی کثافت کم ہوئی۔ کاسہ سر اور ریڑھ کی ہڈی میں یکبستگی کی جگہ ہلکی سی حرارت کا احساس ہونے لگا۔ پھر مجھے اندازہ ہوا کہ میں پلکیں جھپکا رہا ہوں اور میرے پاؤں کی انگلیاں میری مرضی سے حرکت کر رہی ہیں۔ یوں آہستہ آہستہ میں اپنے اعضاء کو حرکت دینے اور اپنے خیالات کو مجتمع کرنے کے قابل ہو گیا۔ میں نے صفدر کو دیکھنے کی کوشش کی۔ وہ میرے قریب ہی موجود تھا اور بے سدھ پڑا تھا۔ غالباً اس پر اعصاب شکن گیس کا اثر مجھ سے زیادہ ہوا تھا۔ میں نے آخری لمحات میں سانس روک لی تھی۔ صفدر یہ نہیں کر سکا تھا۔ پروفیسر اوندھے منہ پڑا تھا اور میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا۔ پھر میری نگاہ اس ہستی پر پڑی جو میری عزیز ترین تھی۔ میں نے غزالہ کو دیکھا۔ وہ قالین پر بے سدھ پڑی تھی۔ اس کے صرف ایک پاؤں میں جوتی تھی۔ وہ شلوار قمیض پہنے ہوئے تھی۔ اس پر بغیر بازو کا سویٹر تھا۔ اس کی اوڑھنی قریب ہی پڑی تھی۔ غزالہ کے سر پر پٹی باندھ دی گئی تھی، تاہم رخساروں اور گردن پر ابھی تک خون جمع ہوا تھا۔ اس کی ایک کلائی بھی سوجی ہوئی تھی۔ میں نے اندازہ لگا کہ غزالہ کو خواب آور دوا دی گئی ہے۔ گہری نیند کے باوجود وہ ہولے ہولے کرہا رہی تھی۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ وہ باہر سے بند تھا۔ کھڑکیوں میں لوہے کی گرل اور جالی وغیرہ لگی ہوئی تھی۔ کمرے میں ایک الماری، ایک بیڈ اور تھوڑا سا فرنیچر تھا۔ میں نے الماری میں سے ایک تولیہ نکالا، باتھ روم میں جا کر گرم پانی سے تولیے کا ایک حصہ بھگو دیا اور غزالہ کے چہرے اور گردن سے خون اچھی طرح صاف کیا۔ اس کے ہونٹ بالکل خشک ہو رہے تھے۔ میں نے انہیں پانی سے تر کیا۔ غزالہ کی کلائی اتری ہوئی تو نہیں تھی، غالباً اس میں شدید موچ آئی تھی۔ مجھے الماری کے خانے میں وکس کا مرہم نظر آیا۔ میں نے کلائی پر مرہم لگا کر تولیے سے ایک پٹی پھاڑی اور اس پر باندھ دی۔ میرے اس عمل کے دوران ہی صفدر کے حواس بحال ہونا شروع ہو گئے تھے۔ پھر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور بالکل خالی خالی نظر آتی تھیں۔ غزالہ ٹھیک تو ہے؟ اس نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ صفدر نے اپنا سر گھٹنوں میں دے دیا اور دیر تک گمسم و ساکت بیٹھا رہا۔ در حقیقت اعصاب شکنی کی کیفیت نے ہمیں توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ حواس بحال ہونے کے باوجود طبیعت پر عجیب سی کسل مندی اور غنودگی چھائی ہوئی تھی۔ اعصاب شکنی سے پہلے کے واقعات حالانکہ 2-2.5 گھنٹے پہلے پیش آئے تھے، لیکن وہ دور دراز کے واقعات لگتے تھے۔ ہمارا تہہ خانے میں داخل ہونا، یہاں کسی کی موجودگی اور رہائش کا احساس ہونا، فریج میں انسانی گوشت کا فروزن لوتھڑا، پھر مائیکل کی آمد، اس کے چہرے کا نیلگوں گیس ماسک اور اسپرے، ایک ناگوار بو نتنوں میں گھسنے لگی اور دل مالش کرنے لگا۔ مجھے یاد آیا کہ بیسمنٹ میں داخل ہونے سے قبل میں نے تیل کے چولہے کی بو بھی محسوس کی تھی۔ در حقیقت یہی مدھم بو تھی جس نے مجھے بیسمنٹ کا تالا توڑوانے اور اندر داخل ہونے پر مجبور کیا تھا۔ جب تیل کے چولہے پر کھانا پکایا جاتا ہے تو ایک مخصوص بو باس در و دیوار میں پھیل جاتی ہے۔ یہی باس مجھے بیسمنٹ کے دروازے پر محسوس ہوئی تھی۔ غنودگی اور نقاہت کے زیر اثر میں پھر لیٹ گیا۔ نہ جانے کب آنکھ لگ گئی۔ جب جاگا تو 4-5 گھنٹے گزر چکے تھے۔ سب سے پہلا احساس یہ ہوا کہ ہم ایک نہایت خطرناک آدم خور وحشی کے قبضے میں ہیں۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ پروفیسر اب صوفے پر نیم دراز تھا اور سسکیوں سے رو رہا تھا۔ صفدر کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ اس کے پھونکے میں سگریٹ کا دھواں کمرے میں موجود تھا۔ میں نے غزالہ کو دیکھا۔ وہ قالین پر ہی لیٹی ہوئی تھی۔ صفدر نے اس کے سر کے نیچے ایک صوفے کی گدی رکھ دی تھی اور جسم پر گرم چادر ڈال دی تھی۔ یہ جاگی نہیں؟ میں نے صفدر سے پوچھا۔ نہیں، بس غنودگی میں پانی مانگ رہی تھی۔ میں نے پلا دیا۔ میں نے غزالہ کو چھوا تو اس کا جسم تپ رہا تھا۔ میرا خیال ہے کہ اسے بخار ہے۔ میں نے صفدر کو اطلاع دی۔ صفدر نے بھی غزالہ کو چھو کر دیکھا۔ ہاں، کافی تیز بخار ہے۔
میں نے غزالہ کو جگانا چاہا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ بستر پر لیٹ جائے، لیکن وہ بدستور نیم بے ہوشی میں رہی۔ میں نے اسے اٹھانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اتنے میں قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس بھاری بھرکم چاپ نے مجھے سمجھا دیا کہ انسان نما درندہ کھڑکی کی طرف آ رہا ہے۔ پھر وہ مجھے کھڑکی پر نظر آیا۔ 3 پیس سوٹ، اینک اور سرخ ٹائی۔ اس کی حرکات و سکنات میں واشنگٹن ڈی سی کے کسی ڈپلومیٹ کا سا رکھ رکھاؤ تھا، لیکن اس کی درندگی کا ثبوت میں نے فریج کے بالائی خانے میں دیکھ چکا تھا۔ اس کی ایک کلائی پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ یقیناً یہ وہی جگہ تھی یہاں غزالہ نے آخری کوشش کے طور پر اپنے دانت کاڑے تھے۔ ان لمحوں میں غزالہ کے چہرے پر نظر آنے والی حیرت بھی مجھے ابھی تک یاد تھی۔ اس حیرت کی وجہ یقیناً میری بے عملی ہی تھی۔ جیسا کہ بعد ازاں معلوم ہوا، غزالہ ہمارے پیچھے ہی پیچھے تہہ خانے تک چلی آئی تھی۔ جب ہم تالا توڑ کر اندر گھس آئے تو وہ بھی تھوڑے سے وقفے کے بعد اندر آ گئی۔ اس وقت تک مائیکل ہمیں گن پوائنٹ پر لے چکا تھا اور ہم اعصاب شکنی کی کیفیت میں زیر دام تھے۔ غزالہ نے مائیکل کے ہاتھ میں ماؤزر دیکھا تھا اور ہمیں ایک موقع دینے کے لیے بے دریغ مائیکل پر جھپٹ پڑی تھی۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہی تھی، مگر ہم اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے قابل نہیں تھے۔